نے کیا، مگر اللہ رب العزت کا جو بنانا ہے، لفظ تو وہی استعمال ہو رہا ہے کہ ہم نے بنایا، اللہ نے بنایا، لیکن اتنا کتنا فرق ہے کہ جو ہم جس چیز کو ہم بنانا کہتے ہیں وہ تو بنانا ہے ہی نہیں، وہ تو جوڑ توڑ ہے۔ بنانے والا تو واقعی صرف اللہ رب العزت ہی ہے کہ کچھ نہیں تھا اور سب کچھ ہو گیا۔ کوئی پہلے سے کوئی مادہ ہو، کوئی مٹیریل ہو، کوئی سامان، کچھ نہیں، بس ایک حکم اللہ تعالیٰ کا سارے عالم کو، اور اس میں جو کچھ ہے، چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ نظر بھی نہیں آتی، اور اتنی بڑی چیزیں کہ دیکھ نہیں سکتے۔ بڑا پہاڑ ہوتا ہے سامنے تو اس کو پورا دیکھ نہیں پاتا آدمی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر اپنے دونوں پر پھیلائیں، اپنی اصلی شکل پہ آئیں، تو مشرق اور مغرب دونوں طرف کو گھیر لیں ان کے پر۔ اب اتنی بڑی مخلوق ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک فرشتہ ہے کہ سارے آسمان، دنیا کے جتنے سمندر ہیں، سارا پانی جمع کر لیا جائے، اور اس فرشتے کے سر پہ رکھیں تو وہ پانی نیچے نہ گرے، وہیں کھڑا رہے، وہ قطرہ دو قطرہ ہے اس کے حساب سے۔ ایسی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ اللہ رب العزت نے کچھ چوپائے بنائے ہیں، اور کہ اگر یہ سارے انسان، سارے جنات اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ آ جائیں تو اللہ رب العزت ایک چوپایا بھیجے گا جو ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک لقمہ بنا لے گا۔ تو اب سوال صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ ہیں کہاں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم کی چراہ گاہوں میں، کسی چراہ گاہ میں، یعنی ایک جانور کی بات کی، لیکن ایک نہیں، ایسے چراہ گاہ میں کتنے جانور ہوتے ہیں، پھر ایک چراہ گاہ نہیں، بہت ساری چراہ گاہیں۔ تو ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جن سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو ہیں کچھ نہیں۔ بنانے والا اس سب کو بڑی آسانی سے بنایا اور بڑی آسانی سے ختم فرما دے گا، اور بیچ میں بھی یہ آزاد نہیں ہوگی یہ چیزیں، بلکہ ایک ایک چیز چھوٹی بڑی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو چاہتا ہے وہی حکم جس سے پیدا کیا، وہی حکم چیزوں کو چلا بھی رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے لکڑی، پتھر، لوہا، پانی، لیکن اللہ تعالیٰ استعمال کرنے والا ہے۔ یہ والی بات انبیاء علیہ السلام آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ خود بخود کیسے پیدا ہوگی اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا۔ اور ذہن میں اور دل میں یہ والی بات اتارو کہ اس کو استعمال بھی وہی کر رہا ہے۔ اس کو ساتھ لے لو گے تو یہ ساری مخلوق تمہارے حق میں، تمہارے فائدے کے لیے استعمال ہوگی، اور اگر اللہ رب العزت کو ساتھ نہیں لیا تو اللہ رب العزت اسی مخلوق کو انسان کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، موقع دیتا ہے کہ تمہارا خیال تھا کہ سونے چاندی سے کام چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ قارون کو سمجھاؤ کہ سونے چاندی سے کام نہیں بنے گا، اس سونے چاندی میں اللہ کا حکم مانو تو خیر ہے، لیکن حکم نہیں مانو اور یہ خیال کرو کہ میرا سونا چاندی کافی ہے اور گویا مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ زبانی بھی سمجھایا، لیکن زبانی سمجھانے پہ کیا اس نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیا ہے، یہ تو مجھے اپنے علم سے ملا ہے، تو میں اس میں سے کیوں اللہ کو کوئی کچھ دوں، یہ تو میرا ہے سارا۔ اب یہ جو دھوکہ لگا کہ میں نے کیا، یہ سب ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے
حالات اس پہ بھیجے کہ مال ہے لیکن اس کی چل نہیں رہی ہے. فرعون کی تو بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے واقعات سنائے کہ اس کا تو یہاں تک خیال ہو گیا تھا کہ میں ہی تو ہوں سب سے بڑا رب، کہ چھوٹے رب ہوتے ہیں، اس سے بڑے رب ہوتے ہیں، اس سے بڑے رب ہوتے ہیں، کہ بچے کا رب اس کی ماں سارے انتظامات اس کی کرتی ہے، اور ماں کا رب اس کا شوہر سارے انتظامات اس کے لیے وہ کرتا ہے، اور شوہر کا رب جہاں وہ کام کرتا ہے وہ لوگ اس کے انتظامات کرتے ہیں. اتنا سا تصور رب کے بارے میں آ گیا کہ رب اس کو کہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا رب پھر فرعون. تو جب فرعون کو یہ گمان ہو گیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالی نے اس کو، یقیناً اس کی ذاتی زندگی میں بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن جو باتیں اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ چیز اس کے دماغ میں آ گئی تو اللہ تعالی نے اس کو ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے اس کو سمجھایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے. لیکن یہ اس کے دماغ میں ایسا نشہ تھا کہ میں کرتا ہوں کہ اس نے پھر قیدی ایک نے بلایا جس پہ سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا کہ دیکھو یہ تو مردہ تھا، میں نے زندہ کر دیا. اور ایک آدمی سڑک چلتا ہوا آزاد، اس کو لٹکا دیا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، تو میں کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. باتیں ساری سنی اور باتیں اتنی پکی، لیکن دل میں نہیں آیا. تو پھر اللہ رب العزت نے عملی طور پہ اس کو دکھایا کہ اچھا تم کرتے ہو تو ایسا کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہی کھانا پینا جب فرعونی کے منہ میں آتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے. اب طرح طرح سے اس نے ترکیبیں کی کہ بنی اسرائیل کا آدمی میرے منہ میں ڈالے، جو کچھ کرے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا. جب منہ میں پانی کھانا پہنچتا تھا وہ خون بن جاتا تھا. اور گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری حکومت سے ہوتا ہے، اگر تم ہی کرتے ہو تو کچھ کر کے تو دکھاؤ. یہ موقع تھا ایمان لانے کا، یہ موقع تھا کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ میں تو نہیں، اللہ کر رہا ہے. لیکن بعض لوگ اس دنیا میں حالات میں ایسا الجھ جاتے ہیں، حالانکہ حالات تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات بھیج رہے ہیں. اور ذرا نظر اٹھاؤ بھیجنے والے کی طرف اور اس سے مانگو تو یہ سب ٹھیک کر دے گا. اس کو مانو، اس کی مانو، اس کو مانو کہ وہ کون ہے، کہ وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ حال اسی نے بھیجا ہے، اور یہ حال آئے گا جائے گا. کبھی خیر ہوگی، کبھی تنگی ہوگی، کبھی بہت سی کھلا ہاتھ ہوگا. وہ بھی اللہ نے کیا، وہ بھی اللہ نے کیا. تو حالات کے بھیجنے والے کی طرف توجہ کرو. تو اس کو موقع دیا کہ اس کو سمجھ میں آتا اور وہ کہہ پڑتا، وہ بول پڑتا کہ ارے مجھے تو سمجھ میں آ گیا، میں سب سے بڑا رب نہیں ہوں، ایک اور ہے جس کا حکم چلتا ہے، میرا تو چل ہی نہیں رہا ہے. لیکن بجائے یہ کہ یہ بنیاد اس کی ٹھیک ہو، وہ یہی حالات کے ٹھیک کرنے میں چکر میں پڑ گیا کہ اس نے کہا اچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ اس حال کو ٹھیک کر دے. اب وہ تو اس وقت ٹھیک کریں گے جب میں کہوں کہ میں ایمان لے آؤں گا. ایمان لایا نہیں، چالاکی پہ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ یہ حالات ٹھیک کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا. اس کا خود ہی مطلب ہے کہ ایمان نہیں لایا ہوں. ایمان تو یہ کہ سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں نہیں آئی. باقی موسیٰ علیہ السلام اصل میں تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ان کے دو کام تھے کہ دعوت بھی دو، ان کو بھی دو، لیکن بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نکالو.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں. دعا کر دی, حال بدل گیا. وہ ایمان نہیں لایا کیونکہ لایا نہیں تھا ایمان. ایمان لانے کا وقت وہ تھا کہ جب حال بگڑا وہ اس وقت سمجھتا کہ ارے یہ کیا ہوا, میری بات غلط تھی. ایک صحابیہ, شروع کی بات ہے, جب مستورات بھی قبرستانوں میں جانا ٹھیک تھا ان کے لیے, تو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور شاید تھوڑی آواز بھی بلند ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے اور فرمایا کہ یاری صبر کر. اس کو جیسے ہوتا ہے آدمی رو رہا ہوتا ہے تو آواز کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. انہوں نے دھیان نہیں دیا اور یوں کہہ دیا کہ ارے تجھے کیا پتا میرے اوپر کیا گزری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, صحابہ ساتھ تھے. انہوں نے اس کو کہا یہ کس سے تو نے بات کی, یہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی. وہ گھبرا کے اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ تھے, ورنہ میں ایسی بات نہیں کہتی. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم تقریباً ایسا ہے کہ صبر تو پہلے جھٹکے پہ ہوتا ہے. صبر کا پتہ چلتا ہے کہ جب حالت آئی اس وقت کیا کیا, اس وقت دل کی بات سامنے آتی ہے. تو میرے بھائیو دوست بزرگوں, آدمی حالات سے متاثر ہو جاتا ہے, حالات بھیجنے والے کو بھلا دیتا ہے, اور یہی ساری مصیبت ہے. بے دینی یہاں سے آتی ہے کہ آدمی حالات کو دیکھ رہا ہے اور بھیجنے والوں کو بھلا دیا, اور دینداری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حالات بھی دیکھ رہا ہے اور بھیجنے والے کو بھی سمجھتا ہے. تو حالات کی نہیں رعایت کر کے چلتا ہے, حالات بھیجنے والے کو دیکھ کے چلتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ حالات تو کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے. میں ان حالات کا بندہ نہیں ہوں, میں ان حالات کے بھیجنے والے کا بندہ ہوں. وہ حال ٹھیک کر دے اس کی مرضی, حال ٹھیک نہ کرے اس کی مرضی. حالات بھیجنے والے کو میں دیکھ کے چلوں گا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور مہینوں کی تیاری, کہاں سے لکڑی لائی گئی اور کیسے اس کو جلایا گیا, اور ایک پوری وادی آگ کی, اور ایک آدمی, وہ تو ایک منٹ کے لیے زندہ نہیں رہیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بندگی میں پکے تھے, اور جب موقع آیا اور آگ میں پھینکا جا رہا ہے اس وقت زبان پہ کیا ہے کہ حسبی اللہ, کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں. اب وہ حال سامنے ہے, حال بھی دیکھ رہے ہیں, حال کے بھیجنے والوں کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے کہ میں جلوں تو بسم اللہ, اور نہیں چاہتا ہے میں جلوں تو یہ آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا. بس یہ والی بات دینداری کی جڑ ہے, بنیاد ہے, کہ نظر اللہ پہ ہو اور آدمی ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو کیوں پیدا کیا, کہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. جتنے کچھ ہو رہا ہے ساری زندگی میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے, آزمائش. استاد امتحان لیتا ہے تو طالب علم اب بھول جاتا ہے کہ میرے دل کی کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں استاد کیا چاہتا ہے, کیا سننا چاہتا ہے. گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے استاد کے ساتھ بیٹھے, اچانک اندازہ ہوتا ہے اس کو کہ تو یہ جو پوچھ رہے ہیں میرے استاد, یہ میرا امتحان لے رہے ہیں. اب اپنی بات چھوڑ دیتا ہے. اس وقت یہ جو استاد نے پوچھا وہ کیا سننا چاہتے ہیں, مجھے وہ سنانا ہے بس. تو جب آدمی کو احساس ہو گیا کہ یہ تو امتحان میں ہم یہاں, موت تک امتحان ہے, تو اب وہ یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا چاہتا ہوں. امتحان گاہ میں بیٹھا طالب علم دیکھ رہا ہے کہ کرسی جو ہے نا سخت ہے اور پنکھا نہیں چل رہا, تو سب اس کو کہیں گے بڑے بیوقوف ہے تم بابا, امتحان شروع ہو گیا, وقت ضائع نہیں کرو, سوال کا جواب سوچو کہ کیا جواب دینا ہے.
کامیاب ہو گئے، 100/100 نمبر لگ گئے، تو کرسی ٹوٹی ہوئی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے پھر دیکھنا ہے نا، امتحان میں نمبر لگ جائے پورے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اور پنکھا نہیں چل رہا ہے. ارے بھائی نہیں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، تم تو امتحان کی طرف توجہ دو. میرے بھائی اور دوستوں کو، یہ ساری دنیا امتحان ہے اور نتیجہ تو موت پہ نکلے گا. انتہائی بے وقوفی یہ ہے کہ آدمی امتحان گاہ کے اندر اپنی کرسی ٹھیک کرنے میں لگ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ ایسی محنت فرمائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تقریباً 30 سال کے تھے، بالغ مرد تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ ایمان لائے. اب وہ اتنا پرانا اسلام تھا ان کا اور بالغ سوچ سمجھ والے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے جس کی جتنی استعداد ہوتی ہے اتنا اس سے مطالبہ ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی گھر کی دیوار ٹھیک کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. اچھا، گھر ان کے کوئی ایسی کوٹھیاں تو نہیں تھیں کہ سریا اور ریت اور فلانا اور چلانا، سادہ کام تھا. تو اپنی گھر کی دیوار گر رہی تھی تو اس کو ٹھیک کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پوچھا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ دیوار گرنے لگی تھی، میں نے کہا اس کو ذرا سہارا دے دوں، سنبھال دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ عبداللہ، مجھے پتہ نہیں کہ تمہاری یہ دیوار پہلے گرے گی یا قیامت پہلے آئے گی، کس چکر میں پڑ گئے. یعنی اتنی سادہ ضرورت کے وقت کی تعمیر کو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹایا کہ کیا کر رہے ہو، کب گرے گی دیوار، جب گرے گی دیکھا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے پھر یہ ساری چیزیں کیا رہیں گی، گر جائے دیوار. یعنی آدمی کو تھوڑا سا اگر موت کا استحضار ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس وقت اللہ رب العزت ہم سے براہ راست بات فرمائیں گے. ترجمان نہیں ہوگا کوئی بیچ میں، خود اللہ تعالیٰ بات کریں گے ایک ایک آدمی سے. تو اس وقت کی اگر سامنے ہے تو یہاں جو بھی مسائل ہمیں پریشان کر رہے ہیں وہ مسائل ہیں ہی نہیں. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ بھوک کے مارے آدمی کی جان نکل گئی، کوئی بات نہیں، اگر اللہ کی مانتے مانتے نکلی تو آنکھ بند ہوئی اور ادھر سے جنت کے کھانے آئیں گے. اللہ کو راضی کر کے گیا تو اللہ رب العزت کی جو رضا ہے اس کی شکلیں آنکھ بند ہونے سے ہی شروع جائیں گے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں. امتحان ختم ہو گیا. امتحان میں تو حالات اچھوں پہ بھی آئیں گے، بروں پہ بھی آئیں گے، اور جو اچھے ہوں گے جب وہ حالات میں صحیح چلیں گے تو ان کی درجات اور بلند ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے، مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بیچارے کی صلاحیت استعداد اتنی ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے میدان سے، تو چلو اس کو کچھ سہارا دے دو. جماعتیں ہوتی ہیں ہماری اور چل رہی ہوتی ہیں سخت حالات میں، تو صحرا میں چل رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا، موت نظر آ رہی ہے، تو اچانک کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے، کئی طرح سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اب ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی بات ہو گئی. بڑی بات تو بے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب سے ہٹ کے کسی کی مدد کی، لیکن وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ یہ لوگ اب اپنی استعداد کی ختم تک پہنچ گئے تھے، اب کہیں پریشان نہ ہو جائیں گے، تو چلو ان کو سہارا دے دو. جیسے کمزور کو سہارا دیا جاتا ہے نا، بچہ چلا اب وہ گرنے والے اس کو سہارا دے دیتے ہیں. ورنہ
اگر یہ مجاہدہ چلتا رہتا تو ان کی ترقی ہوتی رہتی. مجاہدے والے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر استعداد ہے، ان کو اسی طرح چلاتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں. پھر جو ان جیسے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں ان پہ ذرا تھوڑا کم. پھر جو ان دوسروں کی طرح ہوتے ہیں ان پہ تھوڑا کم. آزمائش ہی تو راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے قرب کی. ہر حکم آزمائش. اب کبھی کبھی حکم ایسا آتا ہے کہ آسان ہوتا ہے، کبھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی بہت مشکل ہوتا ہے. کہ نظر اللہ حکم دینے والے کی طرف ہے یا حالات کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ رہے ہیں، نظر اللہ کی طرف کہ ٹھیک ہے آگ ہے تو ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آگ کا بندہ نہیں. ساری محنت اس لیے ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو. طریقہ یہ ہے کہ ان حالات کی طرف توجہ نہ کرو، اللہ کا بندہ بن کے اللہ کو دکھا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دوپہر کو سفر میں آرام کر رہے تھے، دشمن نے آ کے انہی کی تلوار نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ لیٹے ہوئے، یہ کھڑا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہتے، اس کے ہاتھ میں تلوار. اب اس نے جیسے ایک چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اب آپ کو کون بچائے گا. اس کے ذہن میں تھے کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، ہتھیار بھی میرے پاس اور چست کھڑا میں، اور یہ تو لیٹے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کو کون بچائے گا کا کوئی جواب کیا وہ نہیں امید کر رہا تھا کہ یہ کوئی جواب دیں گے. کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کو تلوار کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے سامنے تھے. تو فوراً بلا تکلف بلا توقف کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. اور کون بچائے گا؟ کہ جب تم نہیں تھے، تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تمہیں اللہ کی حفاظت میں چل رہا تھا. اب تمہارے ہاتھ میں تلوار آ گئی، تم سامنے کھڑے ہو گئے، تو ابھی بھی میں اللہ کی حفاظت میں چل رہا ہوں. اللہ رب العزت کو میں نے ناراض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہے کہ میں مر جاؤں تو تمہاری تلوار کے بغیر بھی مار دے گا. مجھے تمہاری تلوار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. وہ اگر بچانا چاہے تو تم 100 تلواروں کے بیچ میں سے ہم نکال دیں. جو ہجرت کی رات تھی اس میں جتنے قبائل تھے، کوئی 18-19 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک جوان ہاتھ میں تلوار لیا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر لمبا چوڑا 4 کنال کا گھر تو نہیں تھا نا، ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر تھے، جھوپڑی نما گھر ہوتے تھے. تو 19 آدمی چاروں طرف کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کو وہاں سے نکالا. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ مدد تو آتی ہے جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، تو مدد آتی ہے دشمنوں کے لیے. مسلمانوں پر جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عجیب طرح سے مدد کرتا ہے. کیوں؟ دشمنوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کیا ہوا یہاں پہ. کہ بدر میں 1000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا موقع دیا کہ جاؤ تم اور اپنے شاندار بہترین گھوڑے لے کے آؤ، اور جو تمہاری سب سے اچھی تلوار ہے وہ اٹھا کے آؤ، اور تمہاری ڈھال جو تمہیں پسندیدہ ڈھال ہے وہ لے کے آؤ، اور جو نیزہ تمہارے پاس سب سے کام کا ہے تمہارے پاس وہ لے کے آؤ. پوری تیاری کر کے. اور ادھر 313 ہیں، ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی جنگ وغیرہ ہوگی. ایک آدھ ڈنڈا تھا ہاتھ میں، ایک دو تلواریں تھیں، اور دونوں کا مقابلہ کر دیا. اور مسلمانوں کو فتح اس لیے نہیں دی کہ اگر مسلمان شہید ہو جاتے تو ان کا کوئی نقصان ہوتا، وہ تو جنت میں جاتے ہیں. مدد اس لیے کی کہ یہ جو کافر ہیں وہ جیسے فرعون تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اچھا تو کر کے تو دکھاؤ، تمہارا یہ کام نہیں بن رہا، سمجھو کوئی اور ہے یہاں پہ. تو ادھر بھی بدر میں
اپنے سب کچھ لے کے آ گئے اور پھر بھی ہار گئے. دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, انہی کے پاس سب کچھ ہے. اللہ کا ساتھ ہونا سب کچھ ہے, اور اللہ کا نہ ساتھ ہونا پھر ساری دنیا لے کے آ جاؤ کچھ نہیں. اب یہ والی بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کو غلبہ دے رہا ہے. ورنہ مسلمانوں کو غلبہ نہ ملے کیا حرج ہے, کوئی بات نہیں. ان کے تو کام بن گیا جب انہوں نے کہا, وہ جو ابراہیم علیہ السلام والے جملہ ہے حسبی اللہ, جب انہوں نے حسبی اللہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کے 100/100 نمبر لگ گئے, کامیاب ہو. اللہ کو دکھا دیا انہوں نے کہ اللہ میری نظر تو تجھ پہ ہے, بس اللہ راضی ہے. اس رضا کے اثرات دنیا میں بھی پڑیں گے اور اصل تو آخرت میں پڑیں گے. اللہ نے کیا, وہ آگ ٹھنڈی کر دی, کیوں؟ تاکہ کافر دیکھیں کہ کیا ہوا یہاں پہ. مہینوں کی محنت کی تم نے, اس محنت کا کیا ہوا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, آگ بھی ہیں, جل نہیں رہے. اب یہ حال, یہ چیز سامنے سب کے ہوئی اور بہت سے لوگوں نے پھر ایمان قبول کیا. ادھر اللہ نے چاہا کہ وہ اصحاب حدود تھے خندق والے, بادشاہ ناراض ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک اللہ والے کی دعوت قبول کر لی, مسلمان ہو گیا. تو اس نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ گڈھے کھودے اور اس میں آگ جلائی اور ایک ایک کر کے موقع دیتا تھا کہ تم اپنے اس ایمان سے منکر ہو جاؤ, دوبارہ کافر ہو جاؤ تو اس آگ سے بچ جاؤ گے, اور نہیں تو میرے فوجی تمہیں اندر دھکا دے کے جلا دیں گے. تو پوری قوم کو دھکے دے دے کے آگ کے خندقوں میں جلایا گیا, جلا دیا گیا. ان کو اللہ نے نہیں آگ کو ٹھنڈا کیا, وہ نہیں, اللہ نے وہ آگ نہیں ٹھنڈی کی, ان کی اللہ کی مرضی. لیکن وہ کر گزرے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. حسبی اللہ, کرو جو تمہیں کرنا ہے, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم ان حالات کی طرف نہیں دیکھیں گے. وہ تو ایک عورت تھی, انہی میں اس کے پاس دودھ پیتا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا, تو وہ تو تیار تھی کہ میں تو سمجھ گئی بات کو, جلاؤ مجھے جلانا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے دل میں تھوڑا سا ہے کہ بیچارہ معصوم بچہ ہے, یہ بھی جل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی, اور وہ بچہ بول پڑا کہ اماں جنت ہے, جنت, چھلانگ مارو. کہ یہ جو دنیا کی جو مشقت نظر آتی ہے وہ اصل میں اللہ کی رضا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. جنت ہے یہ, جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں کی اللہ نے, لیکن عزت ان کی ایسی ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورہ نازل فرما دی. تو میرے بھائیو دوستو, مسلمان اسلام اس کی ایک بنیاد ہے, اور یہ بنیاد ہے کہ ایک آدمی چلتا ہے دنیا میں لیکن دنیا کی چیزیں اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی, سب کو بے بس سمجھتا ہے کہ یہ سارے بے بس ہیں, ایک ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. ہمارے بڑوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ نابینا بھی ہے اور وہ پاؤں سے معذور بھی ہے. اس کو جانا ہے, مثلا ڈرائیونگ میں ہے تو لاہور جانا ہے, اب کیا خیال ہے وہ پہنچ سکے گا؟ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, کیسے پہنچے گا؟ اچھا اس کو رہبر دے دیا کہ چلو تم اس کی مدد کر دو, لیکن رہبر بھی اسی طرح سے آنکھوں سے بھی معذور ہے, چل بھی نہیں سکتا. تو اب پہنچ جائیں گے یہ دونوں؟ اب بھی نہیں پہنچیں گے. جب پوری جماعت بن گئی لیکن سب اسی طرح ہیں, آنکھوں سے معذور اور چل نہیں سکتے ہیں, تو ابھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. بلکہ جیسے جیسے یہ تعداد معذورین کی بڑھتی جا رہی ہے مسئلہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو ایک آدمی کو پکڑ کے وہاں لے جاتے ہیں, اب 12 کا, 20 کا, 50 کا. تو میرے بھائی دوست, وہ آدمی کے حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جو لقمہ کھاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف دیکھتا ہے
کہ اے اللہ میں اس لقمے کو صحت بھی میں بناؤں یا بیماری بناؤں؟ دونوں جواب آ سکتے ہیں۔ وہ جب ماں ہوتی ہے بیٹی کی محبت میں، بیٹا ایک اور لقمہ کھا لے، بیٹا ایک اور لقمہ کھا لے، ارے بھائی اس کو دیکھو کہ وہ جو لقمہ ہے وہ صحت کا سبب بنے گا یا بیماری کا سبب بنے گا، دیکھنا ہی ہے۔ تو قوت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی چوس کے پیدل سفر، صحابہ کو آتا ہے نا وہ فضائل اعمال میں، کہ ایک گٹھلی چوس رہے ہیں سارے دن میں، پہلے ایک کھجور بن رہا ہے، کھجور ختم ہو گئے، اب وہ گٹھلی چوٹ، اس میں کون سی طاقت ہے؟ لیکن طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بھروسے پہ چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی کہے کہ امیر صاحب بس ہو گیا اب میں نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ کیسے تیار ہوئے تھے؟ ایسے لوگ تیار ہوئے تھے جو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے۔ اب ان کو یہ حالات پریشان نہیں کرتے تھے، حکم ہے چلو۔ میرے بھائی دوست، وہ آج بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا ایسے ساتھی تیار ہو جائے کہ جو حالات کو نہیں دیکھنے والے ہوں، دل کی بات ان کی یہ ہے کہ کرتا تو وہ ہے، جب اس کا حکم ہے، جب دین کا تقاضا ہے، دین اللہ کے حکموں کا نام ہے، دین کا تقاضا اللہ کی چاہت ہے، تو اللہ ایک چیز چاہتا ہے تو میں کون ہو گیا پھر اس میں کچھ کرنے والا، سوچنے والا؟ اور جب اس کا حکم ہے تو وہ خود ہی انتظام کرے گا، ساری کائنات تو اس کی ہے۔ ایک سفر میں سواریاں کم تھیں تو صحابہ اب وہ حکم ہے چلو تو چلو، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 3 4 صحابہ باری باری اونٹ پہ بیٹھیں گے، ایک بیٹھے گا جو بھی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو بھی ہے، ایک بیٹھے گا 3 چلیں گے، اس کی باری ختم ہوئی تو وہ نیچے آ جائے گا، ایک اور چڑھ جائے گا، پھر اس کی باری ختم ہوگی وہ نیچے آئے گا، اس طرح باری باری۔ اب وہ اتنا پیدل چلنے میں جوتے ٹوٹ گئے، اور عربوں میں، عرب ملک میں ریت ہے، صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت، اب اس میں ننگے پاؤں پیدل ٹوٹ گئے جوتے، تو اب ننگے پیر چل رہے ہیں، پاؤں میں آبلے بنے، پھر خون نکلا، اب کیا کریں؟ کوئی ساتھی کہے چلو واپس، کسی نے نہیں کہا یہ، ایسا کرو کرتا جو ہے اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ باندھ لیا، چلنا تو ہے، اب پاؤں میں آبلے ہو گئے تو چلو کرتا پھاڑ کے پٹیاں بنا لو، رکنا نہیں ہے، حکم آ گیا ہے۔ اللہ کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کہتے ہیں نا کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے، مجاہدہ آتا ہے ترقی، اب ترقی ہو رہی ہے ان کی، یہ اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر حال لا رہا ہے، حال بھی آ رہا ہے، حال بھیجنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آدمی کو اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، ہے تو یہ بات پکی کہ ترقی تو ہوتی ہے مجاہدے میں، اس لیے قیامت کے دن جب جن لوگوں نے دین پر عمل کیا، دین کی محنت کی عافیت کے ساتھ آرام آرام سے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مجاہدے والوں کو کتنا مل رہا ہے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے اور آج ہمیں اس کا بدلہ ملتا۔ تو پکی بات ہے کہ ترقی تو ہے مجاہدے میں، مشقت میں، لیکن مانگتے ہیں عافیت کیوں؟ ہمارے حضرات نے سمجھایا ہے کہ ایک بادشاہ رات کو صبح نکلا کہ میں اپنی رعایا کا حال دیکھوں، تو وہ ایک فقیر کے گھر میں گھس گیا، فقیر گھبرا کے اٹھا اور اس نے کہا تشریف رکھیے، بیٹھیے، وہ کرسی، وہ جو چارپائی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، بیٹھ گیا بادشاہ۔ اب کچھ کھلانا پلانا تو رات کی روٹی ہے سوکھی، پانی میں وہ سامنے رکھ دیا کہ یہ کھا لیجئے، تو اب بادشاہ ناراض نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے آیا ہے، جو اس کے پاس تھا اس نے رکھ دیا۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کل کھانے پہ آئے، اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے،
اور دوسرے دن وہی ٹوٹی چارپائی ہے، وہی سوکھی روٹی اور پانی ہے، تو بادشاہ کہے گا اس کی گردن اڑا دو کہ تم نے بادشاہ کے بلایا ہے کھانے پر تو یہ کھانا ہے، کیا ہے کیا تمہارے پاس؟ تو اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے جب مجاہدہ آتا ہے، جب موقع آتا ہے کہ دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کتنی محبت کرتے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم اس موقع کے آداب نہ بجا سکیں۔ یہ کیا ہو گیا، بس ختم بات، کہ اتنا بڑا نعمت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جن چیزوں سے گزرتے رہے، سخت حالات آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اس میں سے تھوڑا سا میرے اوپر آیا تو میں اف بول رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی اونچی سنت جو خاص انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے لیے برداشت کرنا، اس میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو اس لیے ہم تو اپنے آپ کو مجاہدے کے لائق نہیں سمجھیں گے، اس لیے ہم عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ بہت کمزور ہے، اسی طرح چلاتا رہے، ایسا نہ ہو کہ تو کوئی ایسی آزمائش بھیجے اور ہم وہ امتحان میں فیل ہو جائیں، تو بغیر امتحان کے ہمیں چلاتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجا اور ایک موقع آیا دین کی ایسی خدمت میں جس میں مشقت آئے گی، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اللہ کو دکھائیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لائق سمجھا، یہ ہماری عزت افزائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت آسمان سے کوئی ذمہ داری اتارتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اسی کے مطابق مدد بھی اتارتا ہے۔ ایک آیا تقاضا آیا سامنے کہ ادھر جانا ہے، ادھر کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، لیکن تقاضا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقاضا جو سامنے رکھا ہے، تو مدد پیچھے چھپی ہوئی ہے، چلنا شروع کرو مدد آئے گی۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ مصیبت کوئی اتارتا ہے آسمان سے، تو اتنا صبر بھی ساتھ ساتھ اتارتا ہے کہ جمے رہنا میں تمہیں صبر نصیب فرماؤں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اللہ کے راستے میں کوئی مشقت میرے اوپر آئی ہے، تو آدمی اندر اندر خوش تو ہو جائے کہ اللہ تیرا فضل ہے، کرم ہے، میں نہیں اس لائق تھا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی محنت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک جماعت کی پٹائی ہوئی تو علاقے والوں نے بعد میں کہا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، ہم بدلہ لیں گے۔ پھر کسی نے انہی میں کہا کہ پوچھ تو لو ان سے۔ تو خیر پوچھتے پوچھتے وہ جب پہنچے امیر صاحب کے پاس کہ جی وہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہم آپ کی طرف سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ رو پڑا امیر اور کہا کہ طائف کی سنت ہم جیسوں پہ زندہ ہو، یہ تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ وہ حیران ہو گئے بدلہ لینے والے کہ بدلہ کس چیز کا لے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ایک آدمی اللہ کے راستے کی مشقتوں کو کا استقبال کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو بڑھائے گا، آگے لے جائے گا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صحرا کے اندر تھیں، اور جب شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، اب اسباب سب ختم ہو رہے ہیں، شام سے نکلی تھی تو شام میں تو نہر، باغ، پھل، جانور، دودھ، بہت کچھ تھا۔ اب وہاں سے نکلی تو بہرحال نبی شوہر ساتھ ہیں اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہے، لیکن اب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب نیچے اتارا، صحرا کے بیچ میں کئی ہفتوں کا، کئی مہینوں کا سفر صحرا میں، اور تھوڑا سا ایک سایہ بنا دیا اور کچھ کھجور اور کچھ پانی چھوڑ کے اب وہ جا رہے ہیں۔ تو اسباب سب ختم، یہ تھوڑا سا پانی کتنے دیر چلے گا، دودھ بھی تھا، بچہ ساتھ، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے،
تو جب پتا چلا کہ ہاں یہ اللہ نے حکم دیا بس، تو ان کا جملہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں مرنے کو تیار ہوں، نہیں، ان کے دل کی بات تھی کہ شام میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مجھے کھلا رہا تھا۔ اب وہ نہریں، باغ، دودھ وغیرہ وہ چیزیں تو ہٹ گئی نا، اللہ تو ہے نا، تو جو اللہ وہاں کھلا رہا تھا وہ اللہ یہاں بھی تو ہے۔ جب اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے نبی، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے پالنے کے لیے، پھر تو اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بس یہ بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پابندیاں تھوڑی ہیں کہ شام میں تو کھلا سکتا ہے اور صحرا کے بیچ میں نہیں کھلا سکتا، اس پہ کیا پابندی؟ یہ جو بات تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، یہ دل کی بات، یہی وہ چیز ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اندر، کہ میرا اللہ ایسا ہے، اس پہ کون سی روک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت حاجرہ نے جب یہ جملہ کہہ دیا تو وہ 100/100 نمبر لگ گئے، وہی حسبی اللہ والی بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا۔ اسی وقت زمزم نکل جاتا نہیں، چلاتے گئے، کھجور ختم ہوا، پانی ختم ہوا، ان کی پیاس بڑھی، بچے کی پیاس بڑھی، کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے، ہفتہ 2 ہفتہ، فوراً تو نہیں ہوتا کہ بچہ تڑپ تڑپ کے موت تک پہنچ گیا، کئی ہفتے گزرے ہوں گے۔ اور حضرت حاجرہ یعنی نہ صرف یہ کہ صبر کر رہی ہیں، اسی انتظار میں کہ اللہ کی مدد تو آئے گی۔ یہ جو گمان ہے نا، اللہ سے گمان لگا کہ یہ آئے گی، اللہ کی مدد تو آئے گی، یہ ہے مطلوب کہ اب کرے گا اللہ تعالیٰ، اب کرے گا۔ کبھی صفا پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہیں کہ یہاں سے شاید اللہ کی مدد آئے، کبھی مروہ پہ، یہاں سے مدد تو ضرورت تو ہے، لیکن اللہ کی طرف نظر، کہ جب وہ فرشتہ آیا آخر کار تو آواز آئی، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ارے اگر تجھے اللہ نے بھیجا تو جلدی کر، ملازم کو جیسے وہ کہتا ہے نا کہ جلدی کر، اتنی دیر کر دی تو نے۔ تو اگر اللہ نے، جملہ نکتے کی بات کیا کہ اگر اللہ نے بھیجا ہے، بس اللہ نے نہیں بھیجا تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے بھیجا ہے تو گویا کہ وہ اللہ جو اللہ کے ساتھ میں جو امید باندھے بیٹھی تھی کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے پہ آ گیا ہے۔ چل جلدی کر، بچے کا انتظام کر، جلدی کر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ جو اللہ پر نظر رکھ کے چلتے رہنا ہے، دینداری کی بنیاد ہے۔ ہمارے حضرات جملہ بولا کرتے تھے یہاں کہ یہ ساری محنت مذہب کی زمین تیار کرنے کی محنت ہو رہی ہے، یعنی کام، تبلیغ کا کام، دعوت کی محنت، انبیاء علیہ السلام کی محنت، وہ تو آگے کی بات ہے، وہ آگے کی بات ہے، اللہ دکھائے۔ ابھی تو وہ جو بنیادیں ہیں نا وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آدمی زمین کوئی اس کو ملتی ہے، دیتا ہے،